اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو خواتین کے کردار پر ہے۔ قرآن حکیم میں روز اول سے لے کے اور آخر تک خواتین کے بہت سے تذکرے موجود ہیں، بہت سی جگہ خواتین کے حوالے سے ذکر موجود ہے۔ وہ صرف اس لیے ہیں تاکہ ہمیں ان کو دیکھ کر ان کی نقل کرتے ہوئے کردار اپنے لیے اپنانے ہیں اور چننے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن میں درج ان پرسنالٹیز کے، ان عظیم لوگوں کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں۔ جہاں قرآن میں بڑے گریٹ لوگوں کا ذکر ہے، وہاں ایسی خواتین کا بھی ذکر ہے جو خسارہ پانے والوں میں تھیں، نقصان اٹھانے والوں میں تھیں، تاکہ آپ سیکھ سکیں ان سے کہ ان کاموں سے آپ کو کیسے محفوظ رہنا۔ تو میں بہت دنوں سے چاہ رہا تھا کہ خواتین کے حوالے سے گفتگو ضرور کی جائے، کیونکہ معاشرے میں آج دو باتیں ہیں۔ ایک یہ، آبادی کے لحاظ سے مرد اور خواتین تقریباً ہمارے ہاں برابر ہو چکے ہیں، کچھ ملکوں میں تو خواتین کی آبادی مردوں سے زیادہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خاندان میں، گھروں میں خواتین کے رویوں اور ان کے کردار کی وجہ سے معاملات جو ہیں بگڑتے ہیں یا سنورتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ خواتین کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو اس طرح کی جائے، تفصیل سے کی جائے کہ کل آپ کو جب یہ گفتگو آپ سنیں یا سنتے رہیں یا اس کی کیسٹ بنا لیں تو ٹیچنگ ملتی رہے ہر شعبہ زندگی کی۔ شیطان نے سب سے پہلے ہماری ماں حوا کو ورگلایا اور اس سے کہا کہ تو آدم سے بات کر، کہ اگر تم لوگ اس شجر ممنوعہ کا پھل کھا لو گے تو تاحیات رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی اور جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ تو جب انہوں نے حضرت آدم سے بات کی اور دونوں نے وہ شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا، ان دونوں کے سطر کھل گئے، برہنہ ہو گئے، بے لباس ہو گئے۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں آپ کے لیے ٹیچنگ کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ جنت سے نکال دیے گئے، جنت سے خارج کر دیے گئے۔ اب ٹیچنگ کیا ہے؟ جب کوئی خاتون خانہ باہر کے غیر متعلقہ آدمی کے مشورے پہ چلے گی، بے آبرو بھی ہو جائے گی، بے گھر بھی ہو جائے گی۔ تو اس میں سب سے پہلی ٹیچنگ یہ ہے کہ آپ نے کسی آپ سے غیر متعلقہ شخص کا کہنا نہیں ماننا، اس کو اپنے معاملات میں انٹرفیئر ہونے کی اجازت نہیں دینی۔ جو خواتین ایسا کریں گی، گھر برباد، ایمان برباد اور گھر سے نکل جائیں گی۔ شیطان کو انسان سے بہت زیادہ دشمنی ہے روز اول سے ہی۔ کیوں؟ انسان کی وجہ سے وہ عزازیل سے ابلیس ہوا اور اسے خلیفۃ الارض کی گدی پہ اللہ نے نہیں بٹھایا۔ اس نے دشمنی میں یہ سوچا کہ جس نے میری تدلیل جس کی وجہ سے ہوئی ہے، میں اس کی تدلیل کروں۔ انسان کی اس سے بڑھ کے کیا تدلیل ہو سکتی ہے کہ اسے بے لباس کر دیا جائے، اسے برہنہ کر دیا جائے۔ تو سطر کھل گئے، آدم علیہ السلام کے بھی اور اماں حوا کے بھی۔ تو سب سے قیمتی چیز انسان کی جو متاع ہے، خواتین کی خاص طور پر، مردوں کی بھی، وہ حیا ہے، وہ پردہ ہے۔
اب جو آج کل بے پرد ہو رہا ہے اور حیا کو دامن کو تار تار کر رہا ہے وہ شیطان کے فرما برداروں میں ہے، اس کی ماننے والا ہے. اور جو اپنی حیا کو قائم کر رہے ہیں اور باپرد ہیں وہ اللہ کی سنت پر ہیں، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ پردے والا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا؟ تو جو خواتین پردے کی خوگر ہوں گی اور پردے کو سنبھال لیں گی وہ اللہ کی سنت پر ہوں گی، اللہ کی پسندیدگی پر ہوں گی. اور وہ سب سے زیادہ حیا اور پردے کو پسند کرنے والا ہے اور خود اس کا خوگر ہے، خود پردے میں رہتا ہے. ہمارے ہاں ہم اہل مغرب کے پیچھے پڑھ کر اور قرآن سے دور ہو کر، صاحب قرآن کی تعلیمات سے دور ہو کر اپنے انداز بدل چکے ہیں. ہمیں واپس پلٹنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. سوچتے نہیں ہیں اس بات کو کہ اس میں بھید کیا ہے. تو یہ وہ پہلا قانون ہے، یہ وہ پہلا ضابطہ ہے کہ آپ کو کسی غیر متعلقہ شخص کے مشوروں پہ عمل نہیں کرنا. یہ پہلی ٹیچنگ ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے اماں حوا کے حوالے سے. اور دوسری ٹیچنگ یہ ہے کہ بے پردگی سے پردے کو پریفر کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا اس میں تقدس بھی ہے، احترام بھی ہے، اللہ کی مرضی بھی ہے اور اللہ کی سنت بھی ہے. یہ ساری ٹیچنگ ہے. اس کے بعد نوح علیہ السلام کی زوج کا ذکر ہے کہ وہ ڈوبنے والوں میں تھی. بیوی کس کی ہے؟ ایک عظیم پیغمبر کی، جن کو پہلی صحیفے عطا کیے گئے وہ نوح ہیں. ان کی زوج ہے مگر ڈوبنے والوں میں. تو ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ اگر آپ کا میاں جتنا مرضی نیک ہے، برگزیدہ ہے، ولی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کے اعمال آپ کے لیے نہیں ہیں. اس کے اعمال اس کے لیے ہیں، آپ کے اعمال اپنے لیے ہیں. اس دھوکے میں کبھی مت رہیں کہ میرا شوہر جو ہے تو ولی اللہ ہے، میں بھی اس کے ساتھ پار ہو جاؤں گی. ایسا کوئی نہیں ہونے والا. آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا. ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. قرآن کی یہ ٹیچنگ ہے تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ پیغمبر کی بیوی ہونا اعزاز تو ہے، بخشش کا ذریعہ نہیں ہے. معزز تو کرتا ہے اللہ پیغمبر کی ازواج کو کہ بڑے. اب ہمارے پیغمبر کی ازواج جو ہیں ہماری مائیں ہیں، امت کی مائیں قرار دیا گیا، مگر یہاں پیغمبر کی بیوی ڈوبنے والوں میں سے ہے. یعنی کہ تسلسل سے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. پھر ایک اور پیغمبر ہیں حضرت لوط، ان کی بیوی کے لیے فرمایا گیا کہ یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے، جو اپنی ان کی قوم تھی وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی. تو حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، برادری کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا. جو برادری حق کو چھوڑے ہوئے ہو آپ نے اس کا ساتھ نہیں دینا، آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے. حق تو پیغمبر کے ساتھ تھا، لوط علیہ السلام کے ساتھ تھا، مگر برادری کا رویہ اور تھا. ان کے گاؤں والوں کا، ان کے شہر والوں کا رویہ اور تھا. انہوں نے کہا میں تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں. یہ ایسے واقعات آ جاتے ہیں گھروں میں، خاندانوں میں. حق کی بات کچھ اور ہوتی ہے اور برادری کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. تو میں نے ایسی دیکھے ہیں گھرانے، کہتے ہیں ہم نے تو اپنی برادری کا ساتھ دینا ہے. تو قرآن نے لوط علیہ السلام کی بیوی کے واقعے کو اس لیے درج کر دیا کہ حق کا ساتھ دینا ہے، برادری کا ساتھ نہیں دینا، ورنہ پیچھے رہنے والے میں رہ جاؤ گی. بالکل کلیئر کر دیا، واضح کر دیا تاکہ آپ کو کوئی دھوکہ جو ہے وہ نہ رہے. اور اس میں بھی یہ بات سمجھا دی کہ کوئی مستورات، کوئی خواتین بخشش نہیں ہو سکتی شوہر کے پیغمبر ہونے کی وجہ سے. یہ ترتیب ہے جو قرآن میں اس طرح تسلسل سے جو ہے وہ چلی آئے گی. پھر حضرت سارہ کا ذکر ہے جو زوج ہیں ابراہیم خلیل اللہ کی. جب فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تو پہلے ابراہیم خلیل اللہ کے گھر گئے
اور وہاں ان کو حضرت سارہ کو انہوں نے بیٹے کی نوید دی. انہوں نے کہا میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بانجھ ہو چکی ہوں، میرا شوہر 95 سال کا ہے، ہمارے اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، جیسا چاہے جب چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ ان کے لیے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اسباب کو نہیں دیکھنا، مسبب الاسباب کو دیکھنا ہے. آپ نے اسباب نہیں دیکھنے کہ اسباب کیا ہیں، آپ نے مسبب الاسباب کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس کی اولاد نہیں تھی، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرم ہوں گے. تو جب وہ دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے کہنے لگا کہ مجھے تو بہت بڑے جراثیم کا معاملہ ہے، میرے اولاد کیوں کرو گی؟ میں نے اس کو قریب بلایا اور میں نے کہا بیٹا تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے. میں نے کہا جو اللہ تجھے پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تیرے جرثوم میں پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ تو اپنی زندگی کے معاملات میں اسباب پہ نگاہ نہیں ڈالنی، اسباب ضروری ہیں مگر نگاہ رکھنی ہے مسبب الاسباب پر. حضرت سارہ کے واقعے میں جو بہت بڑی آپ کو ٹیچنگ ہے وہ یہ ہے کہ صرف اسباب کی وجہ سے بد دل نہیں ہو جانا، مایوس نہیں ہو جانا، نامراد نہیں ہو جانا. اپنے مالک سے جڑے رہنا ہے، اس پہ پورا توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے اور اسی سے مانگنا ہے، اور مسبب الاسباب سے رجوع رکھنا ہے کہ اگر وہ چاہے تو سب کچھ ممکن ہے. اب اس کے بعد آ جاتی ہیں ابراہیم خلیل اللہ کی دوسری زوج حضرت ہاجرہ علیہ السلام. انسانی تاریخ میں اتنی گریٹ عورت خاتون کوئی بھی نہیں، کمال کی خاتون ہے. آپ دیکھیے چھوٹا معصوم بچہ ہے، لک و دک صحرا ہے، نہ سایہ نہ پانی نہ پھول نہ تتلیاں نہ کوئی گھاس نہ کوئی درخت، صرف صحرا. اور شوہر کہتا ہے اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ جاؤں، اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ جاؤں. وہ کہتی ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم راضی برضا ہیں. اب یہاں دو چیزیں کمال کی سامنے آئیں. پہلی یہ کہ کتنی نڈر ہے، صحرا، جنگل، آبادی نہیں، پانی نہیں، بچہ ساتھ ہے، خوف زدہ نہیں ہوئی، خوف نام کی چیز بھی ان کے قریب نہیں پھٹکی. کیوں بھلا؟ انہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر پیغمبر ہے اور اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، وہ بہرحال ہمارا مددگار رہے گا. دوسرا یہ کہ ان میں صبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، بے پناہ صبر تھا ان کے اندر. تیسری بات یہ، وہ یہ جانتی تھی کہ شوہر کی فرما بردار اگر نہیں رہوں گی تو اللہ بھی میری فرما برداری کو قبول نہیں کرے گا. انتہائی طور پر شوہر کی فرما بردار ہوں، کہ ہر حال میں شوہر کا فرما بردار رہنا ہے، ورنہ کوئی ذی عقل ذی شعور خاتون ایسی ہو سکتی ہے شوہر کے گل نہیں پڑ جائے گی کہ تو مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، کوئی بندہ قریب آنے کے لیے تیار نہیں. مگر فرما برداری شوہر میں کمال کیا ہے، اور کمال کا کردار ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا، کہ ہمیں منظور ہے. چلے گئے، چھوڑ گئے. اب بچہ ساتھ ہے. پہلا بیوی کا کریکٹر ہے کہ شوہر کی کتنی فرما بردار ہے. ایک مومنہ کا کریکٹر ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے، اللہ پہ توکل کتنا ہے، صبر کتنا ہے، نہ ڈر کتنی ہے، اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے.
اب اس کے بعد پانی تو زندگی ہے، پانی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. اب اولاد سامنے آتی ہے، اولاد سامنے آتی ہے تو پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں، جس کو آپ عمرے میں صحیح کہتے ہیں. اللہ کو اتنا پسند آیا اپنی اس محبوب بندی کا یہ فعل کہ اللہ نے آپ کو آپ کی عبادت کا اس کو حصہ بنا دیا، آپ کی عبادت کا اس کو حصہ بنا دیا. اور قرآن حکیم نے یہ کہہ دیا کہ جو صحیح تو صفا و مروہ میں کرتا ہے یہ کر، تجھ پر کوئی گناہ نہیں. باقی کسی فعل کے لیے اللہ نے گناہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیوں کیا؟ کہ آپ پیروی کر رہے ہیں، سنت پہ عمل کر رہے ہیں ایک غیر پیغمبر کے. حاجرہ پیغمبر نہیں ہے. تو آنے والے زمانے میں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ غیر پیغمبر کی پیروی تو گناہ ہے؟ اللہ نے قرآن میں مینشن کر دیا کہ صفا و مروہ تم صحیح کرو، اس میں چکر لگاؤ، تم پہ کچھ گناہ نہیں، اور اس کے بغیر آپ کا عمرہ نہیں ہوتا، اس کے بغیر آپ کا حج نہیں ہوتا. تو کتنی عزت دے دی اللہ نے ایک شوہر کی فرما بردار بیوی کو، ایک متوکل عورت کو، اور ایک ہمت والی جستجو والی ماں کو. اللہ کی بندی، بہترین بیوی، بہترین ماں کہ دوڑ لگا رہی ہے، بے چین ہے، شدید گرمی ہے، عورت ذات ہے، تھکی نہیں ہے، ہاری نہیں ہے، کام چھوڑا نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے. اب یہاں والدین کو، عورتوں کو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں اپنی جان بھی اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے لگانا پڑے تو لگا دو، کیونکہ یہ اللہ نے تم پہ ذمہ داری ڈالی ہے. اب اللہ نے کیسا انعام کیا کہ پانی جو ہے وہ بیٹے کی ایڑیوں سے دے دیا. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی دے دیا، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں کسی کی محنت رائے گاں نہیں کرتا، محنت کا صلہ ضرور دیتا ہوں. تو یہ کنفرمیشن دے دی حاجرہ علیہ السلام کو پروردگار نے کہ میں نے تیری محنت کو قبول کر لیا ہے، اور ایسا پانی دیا جو قیامت تک بہتا رہے گا. یہ تھی قبولیت ایک متوکل، صبر والی، برداشت والی، بے خوف شوہر کی فرما بردار عورت پر. اب یہاں پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ابراہیم خلیل اللہ لوٹ آتے ہیں، بچہ دوڑنے لگ پڑا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو ذبح کرنا ہے. ایک ہی سہارا ہے جنگل میں اس کا، وہی کھلونا ہے، وہی سب کچھ ہے. کہ اگر اللہ کی یہ مرضی ہے تو میں حاضر ہوں. کتنی استقامت ہے، کتنا ایمان ہے، کتنا توکل ہے، کتنا اعتقاد ہے، کتنا ایقان ہے، کتنا بھروسہ ہے. اب آپ دیکھیے یہاں علامہ نے ایک شعر کہا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل تیار ہو جاتے ہیں، کس نے اس کو باپ کی فرما برداری سکھائی، کس نے اس کے باپ کی محبت اس کے دل میں پیدا کی. باپ تو بیت المقدس میں تھے، جو آج اسرائیل ہے، وہاں تھے. یہ ماں نے پیدا کی باپ کی محبت اور فرما برداری. تو سب سے بڑا مکتب ماں اگر اپنا حق ادا کرے تو اولادیں نیک بھی ہو سکتی ہیں، پاک باز بھی ہو سکتی ہیں، فرما بردار بھی ہو سکتی ہیں، باپ سے محبت کرنے والی ہو سکتی ہیں. ہمارے ہاں تو پارٹی بن جاتی ہیں مائیں، اور بچوں کو اپنے شوہر کے خلاف اکساتی ہیں، باغی بناتی ہیں، کہنا تک نہیں مانتے وہ والد کا. تو یہ ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے پروردگار عالم نے ایک کریکٹر پینٹ کیا کہ اسماعیل تیار ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب، میری گردن پہ آپ چھری چلا دیں. یہ ماں کی ٹریننگ ہے، اور ماں نے سکھا دیا اس کو کہ قربانی دیے بغیر اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا.
اب ہمارے لیے یہ تربیت ہو گئی خواتین کے لیے کہ اگر تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو تمہیں قربانی دینی پڑے گی۔ سب سے بڑی قربانی کیا ہوتی ہے جو دی گئی؟ اپنے جذبات اور محبتیں، چاہتیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا، ایک ہی سہارا، شوہر تو بہت دور، انہوں نے اپنی وہ چاہت، اپنی وہ محبت، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ اب آپ کو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو خواتین اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں، اللہ کا قرب چاہتی ہیں، اللہ کے رسول کی نظروں میں مقبول ہونا چاہتی ہیں، انہیں سیکھنی پڑے گی قربانی کا، جذبہ قربانی سیکھنا پڑے گا۔ اگر یہ نہ سیکھا تو پھر قرآن میں جو اللہ نے یہ مینشن کیا حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ، اس کی کوئی گنجائش بچتی نظر نہیں آتی۔ یہ سب آپ کی ٹریننگ کے لیے باتیں ہیں، قرآن بھرا پڑا اس سے، سب ٹریننگ کے لیے ہے یہ کہ اس کو سیکھیں اور اس پہ زندگی گزاریں، عمل کریں۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ جو خاتون ان چیزوں کو سیکھ کے اس پر چلے اس کی زندگی آسان نہ ہو جائے، اس کی عاقبت بہتر نہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں دو جنتیں، یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی، آخرت میں بھی جنت مل جائے گی، مگر اس کو فہم سے سمجھنا پڑے گا۔ قرآن تو سب لوگ پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ناظرہ پڑھتے ہیں، کچھ ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، مگر اس طرح کبھی نہیں سوچا کہ حاجرہ علیہ السلام کا کردار جو اللہ نے رکھا اس کا مقصود کیا ہے، کیوں دیا گیا، کیوں پٹ کیا گیا یہ قرآن میں۔ اس میں ہر قدم پہ ایک سبق ہے۔ کتنے صبر کی بات ہے، کتنی برداشت کی بات ہے کہ بیٹا جو ہے اس کے گلے پہ چھری چلائی گئی ہے۔ حاجرہ کو تو نہیں معلوم کہ یہاں دمبا یا بکرا آ جائے گا، یہ تو اللہ کے اپنے پروگرام کا حصہ ہے، مگر اس نے تو برداشت کر لیا اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری میں۔ تو یہ خواتین کے لیے پیغام ہے کہ یہ مشکل ترین مرحلہ میں اگر تم اللہ کی مرضی پیش نظر رکھو تو اللہ تمہیں کتنا معزز کرے گا، کتنے انعامات سے نوازے گا، اپنے راضی ہونے کا کیسا کیسا اقرار نہ کرے گا۔ تو حاجرہ علیہ السلام کا کردار جو ہے وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے ہر وقت پیش نظر ہونا چاہیے اور مشعل راہ ہونا چاہیے۔ فرما برداری خداوند، فرما برداری شوہر، نہ ڈر ہونا، مسائل سے نہ گھبرانا، مصائب سے نہ گھبرانا، مستقل جد و جہد، محنت، اولاد کی پرورش، اولاد کی تربیت اور پھر اولاد کی قربانی، یہ ایک کریکٹر میں، ایک ہی واقعے میں ساری چیزیں اللہ نے رکھ دی۔ اگر ہمارے ہاں کی خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس کو اس طرح دیکھنا شروع کر دیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ ساری جو خواتین ہیں وہ عظیم خواتین بن جائیں، اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پہ فائد ہو جائیں۔ یہ ایک بہت ضروری بات ہے، اور یہ دنیا کی واحد خاتون ہیں جن پر اللہ نے یہ انعام کیا، یہ فضل کیا کہ ان کے ایک طریقہ محنت کو آپ کی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ یہ ساری باتیں سوچنے کے لیے اور غور کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ملکہ سبا کا ذکر آتا ہے۔ ملکہ سبا جو کہ یمن کی ملکہ تھی، سبا کی ملکہ تھی، جس کا تخت بلقیس آصف بن برقیہ کے ذریعے دربار سلیمان میں پہنچایا گیا تھا۔ وہ اس زمانے میں اتنی عقل مند تھی، اتنی جہاں دیدہ تھی کہ بادشاہت کرتی تھی۔ تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر سنجیدگی سے زندگی گزارو، تعلیم صحیح حاصل کرو، تحقیق و جستجو کرو، محنت و جد و جہد کرو، تو تمہیں بھی بہت بڑا مقام میسر آ سکتا ہے، تمہیں بھی بہت بڑا مقام
جس تخت پہ وہ بیٹھتی تھی اس کو تخت بلقیس کہتے تھے، جو کم از کم 16 من کے قریب اس کا وزن تھا، جو اس میں چیزیں جڑی ہوئی تھیں اور سارا کچھ تھا۔ اللہ نے یہاں یہ بھی سمجھا دیا آپ کو کہ خواتین بھی بادشاہت کر سکتی ہیں، ان میں اتنی اہلیت ہوتی ہے کہ وہ نظام مملکت چلا سکتی ہیں۔ یہ کردار بھی ایک سامنے آیا۔ پھر وہ بعد میں سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آئی، ان کی زوجہ بنی۔ پھر ایک کریکٹر اور سامنے آتا ہے قرآن میں، وہ زلیخا کا ہے۔ زلیخا بھی ایک کریکٹر ہے، مگر وہ بڑھیا کریکٹر نہیں ہے، مگر پیش اس لیے کیا گیا کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ بھی کریکٹر کا ایک انداز ہے۔ آپ نے اس سے بچنا ہے، جو ظاہرہ رنگ روپ ہے، کسی کا حسن ہے، اس سے اتنا متاثر نہیں ہونا کہ اپنی پاک دامنی پہ کوئی داغ لگا بیٹھو۔ زلیخا کا کردار بھی قرآن میں موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بہت اللہ نے ان کو نورانی چہرہ دیا تھا، بڑا حسین ترین پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو زلیخا ان پہ فریفتہ ہوتی ہے۔ سارا قرآن میں یہ ساری چیزیں درج ہیں اور موجود ہیں، اس لیے یہ کریکٹر آپ کے سامنے لایا گیا قرآن میں۔ آپ کو پتا ہو کہ یہ انداز درست نہیں ہے، ہمیں زلیخا کے طریقے اختیار نہیں کرنے، ان چیزوں کو نہیں اپنانا، اپنی حیا اور پاک دامنی کہیں بہتر ہے اس سے۔ تو زلیخا کا بھی ایک کردار ہے جو قرآن میں مینشن کیا گیا، ہمارے لیے، آپ کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ تو دونوں طرح کے کریکٹر ہمارے سامنے آئیں گے۔ پھر ایک اور کریکٹر بڑا قیمتی سامنے آتا ہے، یہ سب ٹریننگ کے لیے ہیں، اس میں سب میں ٹیچنگ ہے۔ ایک کریکٹر بھی ایسا نہیں ہے جو پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں خواتین کے ریفرنس سے پیش کیا ہو اور اس میں آپ کے لیے ٹیچنگ نہ ہو، ایک بھی نہیں ہے۔ ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس انداز میں سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، غور نہیں کیا، کس سے کہانیوں کی طرح قرآن پڑھا اور اٹھا کے رکھ دیا، یا اونچی جگہ رکھ دیا کہ جب قسم کھانی ہے، شگون لینا تو نیچے اتار لیا۔ اس کا فہم حاصل نہیں کیا، اسے سیکھا نہیں۔ اگر سیکھیں تو آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کے حالات بدل جائیں، آپ کی زندگی بدل جائے۔ وہ کریکٹر ہے حضرت آسیہ کا۔ آسیہ کون ہے؟ فرعون کی زوج ہے، فرعون کی بیوی ہے، جو اللہ کا باغی ہے، جو کہتا ہے مجھے اونچا محل بنا کے دو اور میرے ہاتھ میں نیزہ دو کہ میں آسمان والے رب کو زخمی کروں۔ اس کی بیوی ہے، جنہوں نے بنو اسرائیل کو قید رکھا، مشکلات میں ان کو رکھا، اس کی زوج ہیں، جنہوں نے تمام مرد بچے جو پیدا ہوئے بنو اسرائیل کے سب کو مروا دیا، سب کو قتل کرا دیا، کیونکہ نجومیوں نے ان کو کہا تھا کہ اگر کوئی بنو اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوگا وہ تمہیں تباہ کرے گا، تیری موت کا سبب بنے گا۔ انہوں نے اس کو مائل کیا کہ یہ بچہ بہتا ہوا آ رہا ہے، اس کو ہم گود لے لیتے ہیں، کل کوئی ہماری فرما برداری کرے گا، ہمارے کام آئے گا۔ تو ہر وقت عبادت میں رہتی، کمزوروں کی مدد کرتی، غریبوں کی مدد کرتی، اللہ سے ہر وقت معافی مانگتی۔ تو بیوی فرعون کی، مگر اللہ کے ہاں برگزیدہ۔ اب آپ کو یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا شوہر جو ہے وہ غلط حرکتیں کرتا ہے، برائی کے کاموں میں ملوث ہے، جرائم میں ملوث ہیں، اور تم اپنی عبادت کرتی ہو، تم اللہ کی بندی بنتی ہو، تو تمہارے اعمال پہ اس کی خرابیوں کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، تمہیں اللہ پوری طرح نوازے گا۔ یہ بھی بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بھئی شوہر جو ہے اگر خراب ہے تو آپ بھی خراب ہو جائیں، آپ نے اس کی بھی بہتری کے لیے اللہ سے دعائیں اور اس کی توفیق کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ یہ بھی ایک کریکٹر ہے کہ بیوی فرعون کی اور اللہ کی برگزیدہ بندی، کیونکہ اس میں سب میں جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہے ہی یہ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ،
نہ برادری کا، نہ خاندان کا، نہ شوہر کا، نہ باپ کا، نہ بیٹی کا۔ ہر انڈیویجول اللہ کو اپنے معاملات کا خود گواہ ہے، خود جواب دہ ہے، کسی اور سے متعلق نہیں ہے۔ تو آسیہ بھی ایک بہت بڑا کریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے ایک اور کریکٹر ہمارے سامنے کیسے آتا ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے آج کے زمانے میں۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب قبطی قتل ہو جاتا ہے، مارا جاتا ہے غلطی سے، تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ جب بھاگ کے جاتے ہیں تو شعیب علیہ السلام کے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک کنویں پہ لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، اور دو لڑکیاں بھی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے وہاں آئی ہیں، اور کوئی ان کے جانوروں کو پانی نہیں پینے دے رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کی جانوروں کو پانی پلواتے ہیں۔ پھر وہ بچیاں ان سے کہتی ہیں کہ آپ ہمارے بابا کے پاس چلیں۔ اب اس میں کیا بات ہے، کیا پیغامات ہیں آپ کے لیے؟ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ جس خاتون کا باپ بوڑھا ہے، بھائی سرے سے نہیں ہے، یا اپاہج یا بیمار ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، وہ باہر نکل کے اپنی روٹی روزی کا بندوبست کر سکتی ہے۔ بے شمار ہماری خواتین پہ لوگ معترض ہوتے ہیں اور وہ گلٹ کا شکار ہوتی ہیں جو باہر کام کر رہی ہیں۔ قرآن یہاں ان کو یہ سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے کہ اگر تمہارے ایسے حالات ہیں کہ تمہارا کوئی میل ممبر ارننگ ہینڈ نہیں ہے اور تمہارے ایسی مجبوریاں ہیں، تو تم باہر نکل کے کام کر سکتی ہو۔ یہ اس میں بہت بڑا ایج ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں مشکلات پیش آئیں تو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ باہر نکلنے پہ مشکلات ضرور پیش آئیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خاتون باہر نکلے اور اس کو دقتیں اور پریشانیاں نہ آئیں۔ تو یہ بھی اس میں ٹیچنگ ہے۔ وہ گھبرائیں نہیں، بے شک ان کی باری نہیں آ رہی تھی، مگر وہ اپنے جانور واپس لے کے نہیں گئی۔ تو تیسری بھی ٹیچنگ ہے، جنہوں نے ان کی مدد کی موسیٰ علیہ السلام نے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئیں، ان سے کہا کہ آپ چل کے ہمارے باپ سے مل لیں۔ اور وہاں ان کا کس طرح ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور پھر بعد میں ایک بہن سے ان کی شادی ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ ان کی زوج بنتی ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن نے ایسے نہیں درج کر دیا۔ اس میں سب سے امپارٹنٹ پہلو یہ ہے کہ جو خواتین مجبور ہیں، ان کے نان نفقے کا پراپر بندوبست نہیں ہے، وہ باہر نکل کر کام کر سکتی ہیں۔ کسی گلٹ کا شکار مت ہوں، لوگوں کے اعتراض کرنے اور ٹونٹنگ سے متاثر مت ہوں، اور ڈرے مت۔ اگر نان کوآپریشن سوسائٹی میں مل رہی ہے تو خوفزدہ مت ہوں، ڈرے مت، استقامت کے ساتھ اپنے کام پہ لگی رہیں۔ یہ سب قرآنک ٹیچنگ ہے۔ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن میں جب یہ واقعات درج کیے جاتے ہیں تو ہماری اور آپ کی تربیت اور اصلاح کے لیے کیے جاتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی امپارٹنٹ واقعہ تھا جو قرآن نے مینشن کیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور ہستی تاریخ میں قرآن میں نظر آتی ہے، وہ بھی خاتون ہے، وہ مریم علیہ السلام ہے، کہ جن کو اللہ نے اتنا معزز کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے مریم اس کھجور کے درخت کو ہلا، اس سے میٹھی کھجوریں گریں گی جو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک ایسی عورت جو حاملہ ہو، درد ذہ میں ہو، کھجور کے درخت کو ہلا سکتی ہے؟ کھجور کا درخت ہاتھی سے بھی نہیں ہلتا، اتنا سخت ہوتا ہے، اور کھجوریں گر سکتی ہیں؟ کھجور کاٹے بغیر گرتی نہیں ہے، اتنی ٹہنی اس کی آندھیوں میں بھی نہیں گرتی۔ یہ اللہ اعزاز دے رہا ہے ایک اپنی بندی کو، معزز کر رہا ہے۔ مریم کو اللہ نے معزز کر دیا، اتنا اعزاز دے دیا کہ ایک معجزہ اس سے ظہور پذیر کروایا۔ یہ معجزاتی کام ہے کہ ایک کمزور اور نحیف عورت ایک کھجور کے درخت کو ہلائے اور کھجوریں گریں۔
پھر دیکھیں آپ اللہ نے کتنا معزز کیا مریم کو. زکریا علیہ السلام کے ذمے لگایا گیا کہ تم نے عمران کی بیٹی کا خیال رکھنا ہے. تو زکریا علیہ السلام جایا کرتے آپ کے حجرے میں اور حوال پوچھتے اور دیکھتے اور آیا کرتے. تو جب بھی جاتے انواع و اقسام کے فروٹ دیکھتے، پھل دیکھتے، اشیاء دیکھتے، میوہ جات دیکھتے. تو ایک دن نہ رہا گیا، پوچھا مریم یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو مریم نے فرمایا کہ یہ اللہ بھیجتا ہے، اور جب چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے، جس کو چاہے بھیج دے. کتنا یقین ہے ان کو اللہ پر، کتنا تعلق ہے اللہ سے، مگر کس وجہ سے؟ کہ مریم نے اپنی پاکیزگی پروف کی، اپنی پاکیزگی زمانے پر ثابت کی، اور جب تہمت لگی تو گھبرائی نہیں، بے صبر نہیں ہوئی، ہمت و استقلال سے زمانے کا مقابلہ کیا. اب یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ پہ کوئی تہمت لگ جاتی ہے تو خودکشی نہیں کر لینی، دریا میں چھلانگ لگائی نہیں لگا دینی، ڈپریشن میں نہیں چلا جانا. حالات کا، زمانے کا مقابلہ کرنا ہے، سچائی کے ساتھ زندہ رہنا ہے. مریم بھی ایک ٹیچنگ ہے، پوری بھرپور ٹیچنگ ہے. یہ ہمیں سمجھنا ہے. یہ سارے کریکٹر مثالی ہیں ہمارے لیے، تاکہ اس کو ہم دیکھتے جائیں اور سیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں. اب حضرت مریم کے بعد ایک اور پرسنالٹی آپ کے سامنے آتی ہے، اور ان کا نام حضرت آمنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ. بچہ ابھی پیٹ میں ہے تو شوہر دنیا سے چلے گئے، اور اللہ کی بھی کیا شان ہے، اللہ نے اس کو گوارا ہی نہیں کیا کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مخلوق میرے رسول کا مددگار ہو. اس کے لیے میں ہی مددگار کافی ہوں. اللہ نے اس لیے باپ کو ہی اٹھا لیا. بعد میں اگر دادا نے سہارا بننے کی کوشش کی اور چانس لیا تو اس کو بھی اٹھا لیا. دنیاوی سہارے اپنے حبیب پر نہیں چھوڑے، کہ اللہ کیونکہ یہ تھا کہ میں ہی اس کے لیے سہارا کافی ہوں، کسی مخلوق کا محتاج نہ ہو، یہ مخلوق کی طرف اس کی نگاہ نہ اٹھے. اب آمنہ کا کریکٹر دیکھیں. سردار قریش جو ہیں ان کی بہو ہیں، مگر سوکھا ہوا گوشت کھاتی ہیں. سوکھا ہوا گوشت مکہ کے غریب لوگ کھاتے تھے. یہ قربانی پہ جب گوشت ہونا تو اس کو سکھا لینا اور اس کو کھاتے رہنا. اس کے باوجود بچے کی تربیت کا کتنا اہتمام ہے کہ بنو سعد میں ان کو بھیج رہی ہیں. اہل مکہ جانتے تھے کہ مکے میں باہر کے لوگ بہت آتے ہیں، اونٹ بھی ہوتے ہیں، گھوڑے بھی ہوتے ہیں، اس سے پولوشن ہوتی ہے، اس سے جراثیم آتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو مضافات میں بھیج دیتے تھے، مضافات میں بھیج دیتے تھے، وہاں نہیں رکھتے تھے. اور کس طرح تربیت کی، کس طرح فیملی کو ٹیکل کیا، کس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلی. کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی زیادہ بزنس نہیں ہے، چند بکریاں تھیں جو شوہر چھوڑ گئے تھے. صبر سے اولاد کو پالا، اور کیا تربیت کی کہ پوری کائنات میں سب سے قابل بچہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو غربت کی زندگی، صبر کی زندگی، رونا دھونا نہیں، اولاد کی صحیح تربیت، یہ سب ٹیچنگ کے انداز ہیں. یہ وہ کریکٹر ہے جس کو رسول اللہ مل گئے. آمنہ کو رسول اللہ مل گئے. بڑا برکت والا کریکٹر، اور اتنی حلیم الطبع تھیں کہ کبھی زندگی میں کسی سے زور سے نہیں بولی. اور صبر اور برداشت، بھوک برداشت کرنا، غربت برداشت کرنا، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروان چڑھایا. تو ہمارے لیے اس میں، آپ کے لیے اس میں یہ ٹیچنگ ہے کہ اولاد کے معاملے میں صبر اور برداشت کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ ان کی تربیت کرو.
اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جو خاتون بچے کی تربیت صبر اور برداشت کے ساتھ کرے، ہمت کے ساتھ کرے، تو اس بچے کے گوہر ظاہر نہ ہوں، اس کے کمالات سامنے نہ آئیں۔ یہ ایک ٹریننگ ہے آپ کے لیے۔